ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمران سرفراز محمد سیفی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل SCZ سیفی چینل ظفروال۔ تو ناظرین، ہماری ٹرانسمیشن کا یہ جو سلسلہ ہے اپنی آبوتاب سے جاری و ساری ہے۔ تو آج الحمدللہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے بہت ہی اہم شخصیت، میری مراد حضرت علامہ مولانا عبدالرزاق سیفی صاحب، امیر تحریک لبیک PP 46 تحصیل ظفروال۔ ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں دل کی تھا گہرائی سے خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ سے بات چیت کر کے ہمارے ناظرین کو بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو ناظرین، چلتے ہیں ہم آج کے اپنے موضوع کی طرف کہ حضور رمضان المبارک 17 رمضان المبارک کے حوالے سے جنگ بدر کا جو واقعہ تھا اس کے بارے میں ہم آپ سے تھوڑا سا جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کو جنگ بدر کی تھوڑی سی انفارمیشن ہمیں دیجیے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، من سبا نبیا فاقتلوہ۔ میں سب سے پہلے مشکور ہوں سیفی چینل ظفروال والوں کا کہ انہوں نے آج مجھے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی اور کچھ گزارشات کرنے کا مجھے موقع فراہم کیا۔ جنگ بدر کے حوالے سے یہ ہے کہ جنگ بدر ایسی جنگ ہے کہ اگر آج کے مسلمان جنگ بدر کا بغور مطالعہ کریں اور جو ذلت رسوائی میں مبتلا ہے مسلمان آج کا، جو ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، وہ کبھی بھی رسوا نہ ہو۔ جنگ بدر ایسی جنگ ہے کہ جو کفار کو حیران کر دیتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی آپ کے اصحاب نے، اور جلدی یہ جنگ چھیڑی گئی۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمانوں کے پاس جنگی ساز و سامان بھی نہیں تھا، نہ تلواریں تھیں پوری، نہ گھوڑے تھے، نہ تیر تھے، نہ نیزے تھے، اور زریں بھی بہت کم تھیں۔ تو اس وقت یہ جنگ لڑنا بہت مشکل کام تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے مشورہ کیا اس بارے میں کہ میرے صحابہ، میں آپ کو جنگ کے بارے میں مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ جنگ کے لیے آپ نے جانا ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ ہمیں حکم دیتے، مشورے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو سرکار نے فرمایا، اس لیے میں نے مشورہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ ساری سہولیات ان کے پاس تھی، ان کے لیے جب دھوپ لگتی تو بادل ان کے اوپر سایہ کرتے، جب پیاس لگتی تو چشمے جاری ہوتے، اور آسمانوں سے ان کے لیے کھانا بھی اترتا۔ جب جنگ کی باری آئی تو انہوں نے برملا کہہ دیا کہ آپ اور آپ کا خدا جائے وہ جا کر جنگ کرے۔ تو میں اس لیے یہ آپ سے مشورہ کیا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو صحابہ اکرام رضوان علیہ مجمعین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، ہمیں قوم موسیٰ تو نہیں ہے، ہم تو حضور آپ کی امت ہیں، آپ حکم دیں، ہم دریاؤں میں بھی گھوڑے ڈال دیں گے۔ تو جنگ بدر کے اندر صحابہ نے جس بہادری کا مظاہرہ کیا، ان کے پاس کیا تھا اس وقت جس کے اوپر انہوں نے جنگ کی؟ نہ گھوڑے پورے ہیں، نہ جنگی ساز و سامان ہے، دوسری طرف لشکر ہے، ہر چیز سہولت موجود ہے، لیکن صحابہ کرام کے اندر وہ ایک چیز تھی جو محبت رسول تھی، جس کے اوپر وہ لڑے۔ اس لیے اقبال کہتا ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ جنگ بدر کے اندر ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی، وہ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ تو حضور نے فرمایا، ایک کانٹے دار جلی تھی وہ پکڑا دی، فرمایا اس سے لڑو۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ تلوار کے مقابلے میں یہ کیا کرے گی؟ تو حضور نے فرمایا، پہلے بھی تیری تلوار نہیں لڑ رہی تھی، پہلے بھی تیرا جذبہ ایمان لڑ رہا تھا، اب بھی جذبہ ایمان ہی لڑے گا۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اتنے کافر میں نے تلوار سے نہیں مارے جتنے میں وہ کانٹے دار جلی سے مار دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے وہ اس وقت بہادری دکھائی۔ وہ بہادری کیا تھی؟ حضور کی محبت تھی کہ کھانے کے لیے کھجوریں تک میسر نہیں تھی، اگر ایک کھجور کسی کو ملتی ہے تو آدھی صبح سحری کے ٹائم کھاتا ہے، آدھی افطاری کے ٹائم کھاتا ہے، اور پھر گٹھلی کو بچا کر پھر جیب میں رکھتا ہے کہ کل ہو سکتا ہے اس کو چوس کر گزارا نہ کرنا پڑے۔ تو وہ جنگ ایسی تھی کہ جو کافروں کو جس نے حیران کر دیا۔ کافروں نے اسٹڈی کی اس بات کی کہ یہ چند 313 اور نہتے اتنا بڑا لشکر کو مار گئے، کیا اس میں کمال کیا تھا؟ جب انہوں نے یہ اسٹڈی کی اس بات کی تو ان کو یہ معلوم ہوا کہ محبت رسول ان کے دل میں اس قدر رچ بس چکی ہے کہ یہ اپنی جان بھی حضور کی اوپر قربان کر دیتے ہیں۔ تو آج کا مسلمان اگر جنگ بدر کو سامنے رکھا، آج ہمیں کیا کہا جاتا ہے کہ جو جہاد کی بات کرے وہ تو مسلمانوں کا دشمن ہے، وہ تو کشمیر کا دشمن ہے۔ نہیں، مسلمانوں کی کامیابی جہاد ہے۔ جب جہاد چھوڑ دیں گے تو مسلمان ناکام ہو جائیں گے، یہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔
تو آج بھی اگر مسلمان اس وقت 313 تھے، آج مسلمانوں کی کتنی کثیر تعداد ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے جہاد نکال دیا گیا، ہمارے ذہنوں سے جہاد کو نکال دیا گیا۔ اب ہمیں دوبارہ جہاد کے لیے تیار ہونا ہے اور ویسا جہاد کرنا ہے جیسا نبی کے صاحب نے کیا تھا، اور وہ محبت رسول میں کیا تھا۔ وہ محبت رسول ایسی تھی، اقبال کہتا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں آسمانوں سے قطار در قطار اب بھی۔ آپ فرماتے ہیں بدر والا میدان تو سجا، آج بھی تیری مدد کے لیے ملائکہ آ سکتے ہیں، لیکن تیرے اندر وہ اخلاص، وہ محبت ایسی ہونی چاہیے جو صحابہ کے اندر تھی۔ ایسی محبت جب ہوگی نا تو تم نہتے بھی ہوگے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے وہ ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ پورے ایک تاریخ لکھ دی، تاریخ ایسے لکھی کہ کافر آج تک سوچ رہا ہے کہ مسلمان جو ہیں یہ کس قدر اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے دلوں سے نبی کی محبت کو نکالا جا رہا ہے۔ یہ تو امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کی ہمارے اوپر مہربانی ہے، آپ ہمیں دوبارہ محبت رسول کا پیغام دے کر گئے ہیں اور ہمیں تیار کر کے گئے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم امیر المجاہدین کے اس راستے کے اوپر جب چلیں گے نا تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ اور جنگ بدر کا جب مطالعہ کریں گے نا ہم، تو جنگ بدر کو سامنے رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ آج ہم وہ جذبہ لے کر جب نکلیں گے، نہاتے بھی ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ یہ جنگ بدر جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، آنے والی نسلوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا، میں امید بھی رکھوں گا کہ ہمارے نوجوان جتنے بھی ہیں یہ جنگ بدر کا بغور مطالعہ کریں اور وہ دیکھیں صحابہ اکرام میں کون سی چیز تھی۔ تو اس لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، شاعر کہتا ہے کہ زمانے کو پھر سے بتانا پڑے گا، زمانے کو پھر سے بتانا پڑے گا، نیا رنگ اپنا دکھانا پڑے گا۔ زمانے کو پھر سے بتانا پڑے گا، نیا رنگ اپنا دکھانا پڑے گا۔ جب شیطانیت رنگ بدل کر آ رہی ہے تو ہمیں بھی رنگ بدل کر ان کے مقابلے میں آنا چاہیے۔ تو زمانے کو پھر سے بتانا پڑے گا، نیا رنگ اپنا دکھانا پڑے گا۔ امامت خلافت قیادت کی خاطر جوانوں کو پھر سے جگانا پڑے گا، اور جنہیں خانقاہوں کی لت لگ گئی ہے انہیں پھر سے میدان میں لانا پڑے گا۔ فقط تسبیحوں سے نہیں ملتی جنت، خدا کے لیے سر کٹانا پڑے گا۔ تو اسلام کی سربلندی کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی، ہم قربانیاں نہ دیں تو ہماری مدد نہیں ہو سکتی۔ تو میں امید رکھوں گا کہ سیفی چینل کے اوپر جو میں نے گفتگو کی ہے اور جو میں نے پیغام دیا اس کے اوپر اس کو سامعین سنیں گے اور اس کے اوپر عمل بھی کریں گے، غور و خوض بھی کریں گے، اور وہ جذبہ جہاد اپنے اندر پیدا کریں گے جو صحابہ اکرام رضوان علیہم اجمعین کے درمیان تھا، ان کے سینوں میں تھا۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی عمدہ آپ نے گفتگو سماعت فرمائی علامہ سیفی صاحب سے۔ آپ نے جو ہمیں آج ایک بات نوٹ کروائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمارا ایک اشارہ اس بات کی طرف کروایا کہ جو آج کے مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر کا ایمان ہے، جو ہمارے اندر حضور آقا علیہ السلام کی محبت ہے وہ کمزور پڑ گئی ہے۔ اگر ہمارے اندر محبت ایمانی جذبہ ہے اسلام کا تو ہم کسی سے کم نہیں۔ اگر دیکھا جائے تو آج کے دور میں جو پرفتن دور کے اندر جو تحریک لبیک نے قربانیاں دی، جیسے آپ بڑی خوبصورت عمدہ گفتگو میں یہ فرما رہے تھے کہ صحابہ اکرام نہتے 313 تھے جنگ بدر میں، لیکن پھر بھی وہ ہزاروں لاکھوں پر باری تھے۔ تو ان کے اندر وہ کیا چیز تھی جو ان کو اتنا ابھار رہی تھی، جو آقا علیہ السلام کے اسلام اور دین کے پرچار کی خاطر میدان عمل میں کود پڑتے تھے، پھر بھی وہ آقا علیہ السلام کی ایک اشارے پر، آقا علیہ السلام کی محبت ایمانی میں خود کو سر کٹانے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے نہتے ہو کر بھی اپنے آپ کو کسی سے کم نہیں سمجھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی اور فتح بھی نصیب فرمائی۔ یہ ایک بہت ہی اہم ترین یہ نقطہ ہے کہ 313 اتنے لاکھوں ہزاروں پر کیسے باری پڑے۔ تو جو لوگ اس دور میں نہیں تھے، جو لوگ اس دور میں ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اگر وہ آج علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر وہ جنگ بدر کا مطالعہ کریں تو ان کو پتہ چل جائے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں اس پرفتن دور کے اندر، اس کفر کے عالم کے دور کے اندر بھی ہمیں ایک ایسی عظیم و کامل شخصیت ملی، میری مراد علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پر انوار پر لاکھوں کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ آج انہوں نے ہمیں جو یہ سبق دیا، جو ہمارے اندر یہ شمع جلا کے گئے ہیں محبت کی، آقا علیہ السلام کی محبت کی، انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ نے آقا علیہ السلام سے محبت کس طرح کرنی ہے۔ تو پھر جب انہوں نے آقا علیہ السلام کے عشق جام ہمیں پلائے، وقت حکومت نے، دیکھنے والوں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک دھرنا تحریک لبیک نے بھی دیا جس میں وہ بھی نہتے تھے،
لیکن جب انہوں نے نہتے ہو کر یہ دھرنا دیا تو پھر لاکھوں ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں جو وہاں پہ پولیس کے افراد جو دوسرے حکومت کی مخالفین سے ہماری طرف آئے، پھر انہوں نے جب یہ آپریشن شروع کیا تو ہمارے کارکنان جو نہتے تھے ان کے پاس بس ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی تھی جو ان کو اس کامیابی کے اندر لے کے آئی، اور انہوں نے اس کامیابی کو پوری دنیا میں اجاگر کیا، اور بس وہ یہی ایک بات کہتے رہے تھے۔ جب وہ آگے بڑھتے تھے تو وہ ہمارے نہتے کارکنان آگے بڑھ کے کہتے تھے، ستم گر ادھر آ ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہماری بنیاد تحریک لبیک سے جڑ چکی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو پکڑیں، اپنے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو قائم کریں، تبھی جا کے ہماری کامیابی ہوگی۔ یہ جو ہم اس وقت فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جب ہم اپنی ذات کے لیے، اپنی مفاد کے لیے تو ایک دوسرے سے جھگڑا کر سکتے ہیں، لیکن جب بات حضور کی عزت و نموز کی آ جائے پھر ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ثبوت دینا چاہیے، اور ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تحفظ نموز رسالت کا دفاع کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ ہمیں اس پلیٹ فارم پہ آ کے ہم اس اپنے آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور دوسرا راستہ بالکل نہیں ہے۔ علامہ صاحب کی طرف سے بھی ہم آپ کو یہ دعوت عام دیتے ہیں کہ آج وقت ہے ان کے ساتھ کھڑا ہو جائیے۔ وہ حضور ایک شعر آپ پڑھتے تھے، ہاں آپ فرماتے تھے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے محشر میں اگر تو مان گیا۔ آج موقع ہے، آج ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ آپ فرماتے تھے ایک شعر بہت خوبصورت، آپ اکثر اپنے محافل میں اپنے کارکنان کو، اپنے مجاہدین کو یہ سنایا کرتے تھے کہ محمد کا در چھوڑ کر جانے والو، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے، ہمیں ہی کیا چلو تم خدا ہی کو مانو، خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے۔ ہمارے پاس ایک حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا در ہے، اگر ہم اس محبت کو در کو بھی چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارے پاس پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا۔ اگر لوگ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ خدا ہی سے رابطہ کرو تو خدا بھی کہتا ہے پہلے در یار پہ آؤ پھر آپ کی بات سنوں گا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل ہونے کے لیے، مقبولیت حاصل کرنے کے لیے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در پہ اپنے سر کو جھکانا پڑے گا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کیا دے سکتے ہیں، تو علامہ مجاہدین اس بات کا بھی جواب دے گا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں وہ کیا کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ حضور جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا میں ان سے، جولی میری بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ۔ یہ ایسے کریم ہے وہ سرور، یہ لکھا ہوا ہے در پر، جس نے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار ہے۔ الحمدللہ تحریک لبیک میں یہ مشن ہے ہمارا کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دین کی خاطر نکلا ہے اس کو راستے میں پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں بھی پہنچے گی۔ تو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے قائد محترم یہ فرما کے گئے ہیں کہ یہ سفر ہے کوئے جاننا، یہاں قدم قدم بلائیں، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں۔ یہاں پہ کسی منافق کا، کم ظرف کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ وہ آ بھی نہیں سکتا کم ظرف اس پارٹی کے اندر۔ یہاں پہ وہی آئے گا جو سر پہ کفن باندھے گا، ہاتھ میں اپنا دل و جان لے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی راستے میں قربانی کر دے گا۔ اور الحمدللہ لوگوں نے یہ دیکھا اور اس پر بہت زیادہ سوال اٹھائے کہ لوگ آخر اپنے نبی کے عشق میں اس طرح کیسے مگن ہو گئے۔ تو اس کے بارے میں اقبال نے کیا خوبصورت فرمایا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جب ان سے محبت کر لی، اپنی محبت کا دعویٰ ان سے کر لیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، ایک کھجوریں لے کے آئے، انہوں نے فرمایا کہ حضور میں یہ عمل میں نے فقط آپ کی محبت کے لیے کیا ہے، تو یہ میری محبت آپ قبول فرمائے۔ آپ نے فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تمہیں مجھ سے محبت ہے تو پھر تیار ہو جاؤ، تمہارے اوپر تکلیف آزمائش اس طرح آئیں گی جیسے پہاڑوں سے پانی آتا ہے۔ یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ کم ظرف نہیں کر سکتا، یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر حلال خون ہو اور جس کے اندر کوئی دم خم ہو کچھ کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنگ بدر کا مطالعہ کر کے اپنی اصلاح کرنے کی، اپنے معاشرے کی، اپنے نوجوانوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔